اگر مثال کے طور پر زید سے بکر بغض رکھ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اپنی محفلوں میں اس کی غیبتیں کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک امام صاحب تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے بارے میں کسی نے ایویں بات کر دی، بات چلتے 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 ان تک پہنچ گئی کہ کسی نے آپ کے حوالہ سے اپنی محفل میں برے الفاظ استعمال کیے، مطلب آپ کا حسد پال رکھا انہوں نے اتنا بڑا کھجوروں کا ٹوکرا پیک کروایا اور اس کو بھجوا دیا، لو جی یہ گفٹ ہے آپ کا۔ کہنے لگے حضرت یہ کیا ہوا کہ میں تو ان سے حسد کرتا ہوں، میں تو بغض رکھتا ہوں، وہ الٹا مجھے تحفے دے رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑے امام ہو کہ اس طرح کی باتیں۔ وہ کہنے لگے یار میں تو شکر گزار ہوں تیرا، تو بنا میرے کچھ کیے مجھے نیکیاں دے رہا ہے، میں تو آرام سے بیٹھا ہوں، تو میرے سے بغض رکھتا گیا، تو میری پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتا ہے، مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، تیری نیکیاں میرے پاس آ رہی ہیں، تو میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ تو اگر کوئی حسد کرتا ہے، کوئی بغض رکھتا ہے، اس کو تحفے دو۔ ایک تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس تحفے کی برکت سے محبت پیدا فرما دے گا۔ دوسرا یار اتنا اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہوگی، تو جو بندہ فری میں ہمیں اتنا نیکیاں دے رہا، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو جائیں کہ یار اس نے میرے بارے میں بات کر دی ہے، یار فلانا میرے بارے میں بات کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، اور جس نے جو کرنا کرنے تو۔ ایک لکھاری تھا، اس نے بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا، اس نے لکھا لوگوں کی باتوں کو زیادہ ذہن پہ سوار نہ کیا کرو، لوگوں کی باتوں کو سن کر پریشان نہ ہوا کرو، لوگوں کی باتیں جو ہے یہ پتھروں کی طرح ہیں، کنکروں کی طرح ہیں، اگر ان کو سر پہ سوار کرتے جاؤ گے تو وزن بڑھ جائے گا، پھر چل نہیں سکو گے۔ لوگوں کی باتوں کو، ان کنکروں کو، ان پتھروں کو پیروں کے نیچے دباتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، اونچے ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں کو ذہن میں نہیں سوار کرنا، جس نے جو کرنا کرنے دے، جس نے جو کرنا کرنے دے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر رہا ہے، کوئی محفل میں کر رہا ہے، کرنے دے۔ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ اے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرا رب دیکھ بھی رہا ہے، تیرا رب سن بھی رہا ہے۔ جب رب تعالیٰ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو ہمارے ساتھ برا ہونے دے گا؟ یا جو ہم سے حسد کر رہا ہے، یا جو ہمارے بارے میں الٹ مشورے کر رہا ہے، ترکیبیں بنا رہا ہے، تو وہ رب تعالیٰ کی دنیا سے باہر ہے۔ جس کو رب تعالیٰ چاہے گا جو کرے گا۔ یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، یہاں پر تو بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، ظلم کیے، ستم کیے، چلے گئے۔ یہ تو دنیا کا ایک سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہم نے اس سے بچنا ہے۔ نیکیاں کیوں ضائع کریں؟ ہم فری میں نیکیاں ضائع کری جا رہے ہیں، پیسہ آ گیا تو تکبر میں پڑ گئے، رب تعالیٰ نے نام دے دیا تو ظلم کرنے لگ گئے۔ ان چیزوں سے بچیں، اور ان چیزوں سے بھی بچیں کہ ہمارے دل میں کسی ہمارے مسلمان بہن بھائی کی جو ہے وہ غیبت نہ آ جائے، کوئی حسد نہ آ جائے ہمارے دل میں۔ نہیں کرنا چاہیے کسی سے بھی حسد، کر کے کیا کریں گے ہم؟ وہ تو خوش ہے، وہ تو بہت خوش ہے، اس کو رب تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور تو ایویں فری کا جو ہے پریشان ہوتا پھر رہا ہے، ایویں فری کے ٹکریں مار رہا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی وہاں تو کبھی وہاں۔